بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ جو مکہ سے تقریباً 1 کلومیٹر حرم شریف سے پیچھے ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کی رہائش ہوتی ہے۔ یہاں پر ریزیڈینشل ہائٹس بنی ہوئی ہیں، ٹاور بنے ہوئے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد سے عمرہ اور حج زائرین جو ہیں وہ آتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے انتظام و انصرام جو ہے ان ہوٹلس کے اندر کھانا اور رہائش ہوتی ہے۔ جب جگہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، لوگ لیٹ جاتے ہیں، تو یہ عشاء کی نماز کے لیے لوگ جو ہیں وہ روڈ کے اوپر ہی جہاں پر ٹریفک بند جاتی ہے اور اپنی نماز لے کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر نماز کے لیے۔ یہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے آگے گاڑی نہیں جاتی ہے، لوگ پیدل جاتے ہیں یہاں سے مسجد الحرام میں بیت اللہ شریف کے اندر۔ یہ خوبصورت نظارہ ہے، نماز عشاء ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر کسی چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں جس کو جو جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا۔ یہ ہے وہ علامہ اقبال کا شعر کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ ہے وہ منظر کہ محمود و ایاز سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ بندہ نواز رہتا ہے۔ یہاں اللہ کے گھر سب برابر ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ یہ مکہ پاک کے اندر جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ابراہیم خلیل روڈ۔ یہاں سے آگے ساتھ پھر آگے کبوتر چوک ہے۔ ابھی اس ٹائم تو کبوتر نہیں ہوتے، مغرب کے بعد کبوتر یہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں وہ۔ یہ رائٹ لیفٹ دونوں طرف فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر جیولری گولڈز۔ یہ ہے حجر اسود، اور ابھی صبح کی نماز کا وقت ہے، لوگ صفیں باندھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور اس جگہ کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ابھی اس کو یہ عطر وغیرہ لگا رہے ہیں، بڑی عمدہ قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہیں۔ ہر نماز سے پہلے جب بریک ہو جاتی ہے لوگوں کو بٹھا دی جاتے ہیں، تو پھر اس غلاف کعبہ کو الگ قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، اور یہاں کے جو پتھر ہیں مبارک پتھر، ان کو الگ قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کی عود کی خوشبوئیں ہوتی ہیں جو مختلف فریگنس کے اندر ہوتی ہیں، مختلف قسم کے فلیور اس میں استعمال ہوتے ہیں، مختلف خوشبوئیں ان کی ہوتی ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کی جاتی ہے یہاں پر۔ ابھی یہ تمام لوگ نماز فجر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حجر اسود، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو میں ذرا لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس کو بھی خوشبو لگا رہے ہیں۔ ایک بندہ خوشبو لگا رہا ہے اور ایک بندہ اوپر سے دیکھیں ریپیئر کر رہا ہے غلاف کعبہ کو ماشاءاللہ۔ یہ ہے صبح کی فجر کی نماز کا منظر۔ ابھی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں، نماز کے بعد ناشتہ کریں گے اور پھر چلیں گے میدان عرفات، آپ کو دکھائیں گے آج، جہاں پر قیامت کے دن ہم سب مسلمانوں نے بلکہ ہم سب انسانوں نے جمع ہونا ہے، اور حشر کا میدان وہاں لگے گا۔ ناظرین، یہ ہیں فجر کی نماز کے مناظر۔ فجر کی نماز ہو چکی ہے، ابھی لوگ دعائیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ طواف روک دیا انہوں نے۔ یہ ہیں بیت اللہ شریف کے خوبصورت مناظر، اور طرف نور ہی نور ہے۔ یہ ہیں مسجد الحرام کے اندر سے خوبصورت مناظر۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر آئے وہ تمام لوگوں کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرمائے، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آرام کے ساتھ بغیر کسی دکم پیل کے اس کو چومتے بھی ہیں، ہاتھ بھی اپنے لگاتے ہیں اجر اسود مبارک کو، اور خوشبوئیں بھی یہاں پر لگاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہ۔ ابھی یہاں سے گرین سگنل ملے گا ان شرطوں کی طرف سے، اور دوبارہ طواف کعبہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اور ہجر اسود کا بوسہ بھی جو ہے وہ سنت دوبارہ ادا کی جائے گی۔ یہاں پر بالخصوص خواتین، چھوٹے بچے اور جو بزرگ لوگ ہیں، ایجڈ ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ قسمت سے کسی کا اگر ہاتھ لگ جائے تو لگ جائے، ورنہ عمر سیدھے لوگوں کے لیے بہت مسئلہ ہے یہاں پر۔ یہ ہے میدان عرفات۔ عرفات کا میدان، یہ وہ میدان ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب آپس میں جدا کیا گیا تھا تو اس جگہ کے اوپر دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ پیچھے کر آپ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں جبل رحمت، یہ والا سامنے والا۔ یہاں پر انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا اظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ دعا یہاں پر قبول ہوئی تھی، اور یہاں پر اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر قیامت کے دن، حشر کے دن میدان حشر لگے گا، اور نہ صرف مسلمان تمام بلکہ تمام انسان نسل آدم کو یہاں پر جمع کیا جائے گا، اور یہاں پر حساب کتاب کا دن اسی جگہ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہمیں دوبارہ یہاں پر جمع کیا جائے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں کھڑے ہوں، نہ کہ کسی اور طرف۔ 9 ذوالحج کو یہاں پر خطبہ ہوتا ہے حج کا، اور پھر رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ یہاں پر ساتھ ہی ایک مسجد نمرہ ہے جہاں پر صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے، باقی پورا سال وہ مسجد بند رہتی ہے۔ یہ ہیں خوبصورت حسین مناظر میدان عرفات کے، یعنی آنے والا کل ہمارا عشر کا دن یہاں پر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو حج کا آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، وہ اسی میدان میں دیا تھا۔ یہ ہے ماشاءاللہ جبل رحمت، یعنی رحمت کا پہاڑ، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، اور رحمت سب کو واضح ہے، رحمت والا پہاڑ۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو ان کی دعا یہاں پر قبول ہوئی تھی، اور دوبارہ ان کی حضرت اماں حوا علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہاں پر عمرہ زائرین تمام آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وضو کی جگہ اور مساجد وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہاں اپنے گھر کی حاضری کے بعد، اپنے محبوب کے در کی حاضری کے بعد یہ جگہ نصیب کرے۔ یہاں سے اہل ایمان والوں کو واپس اپنے وطن جانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر، میدان عرفات، اہل ایمان کے لیے حشر کا میدان۔ یہ میدان حشر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ
تمام مذاہب سٹل رکھنے والے، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، نسل آدم کا یہاں پر حساب ہوگا قیامت کے دن۔ ایک بندے نے آج میرے سے سوال کیا کہ یہ تو میدان چھوٹا ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں کے حساب سے، بلین ٹریلین کے حساب سے دنیا وفات پا چکی ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو میں نے اس کو مختصر سا جواب دیا، میں نے کہا پھر لفظ کن فیکون کیوں استعمال ہوا ہے؟ اللہ نے کہنا ہے ہو جا، اس نے خود بڑا ہو جانا ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔